بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب تیر اندازی، شمشیر زنی اور شاہ سواری میں غیر معمولی مہارت حاصل کرنا اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ سمجھتے تھے۔ سرداری، عزت، شہرت اور ناموری کا سب سے بڑا معیار یہی تھا۔ صحرا نشینوں کی محفل میں سب سے بڑا شاعر سے تسلیم کیا جاتا، جو تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار کا بہترین تصور پیش کر سکتا ہوں، جسے اپنے سبا رفتار گھوڑوں کے سموں کی آواز کسی صحرائی دوشیزہ کی کہکوں سے زیادہ متاثر کرتی ہو، جس کے لیے دور سے محبوبہ کے ململ اور گرد و غبار میں اٹھے ہوئے شاہ سوار کی جھلک یکساں طور پر جاذب نظر نگاہ ہو۔ اسلام نے عربوں کی انفرادی شجاعت کو صالحین کی ناقابل تسخیر قوت میں تبدیل کر دیا۔ روم اور ایران کی جنگوں کے ساتھ ساتھ عربوں کے فنون حرب میں اضافہ ہوتا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صف بندی اور نقل و حرکت کے پرانے طریقوں میں کئی تبدیلیاں ہوئی۔ عربوں میں زرہ پہننے کا رواج پہلے بھی تھا، لیکن روم کی جنگوں کے دوران زرہیں اور خود سپاہیانہ لباس کے اہم ترین جزو بن گئی۔ قلعہ بند شہروں کے طویل محاصروں کے دوران وہ کسی ایسے آلے کی ضرورت محسوس کی گئی جو پتھر کی دیواروں کو توڑ سکتا ہو، اور اس ضرورت کا احساس منجنیق کی ایجاد کا باعث ہوا۔ یہ ایک لکڑی کا آلہ تھا جس سے بھاری پتھر کافی دور پھینکے جا سکتے تھے۔ اس کی بدولت حملہ آور افواج قلعہ بند تیر اندازوں کی زد سے محفوظ ہو کر شہر پناہ پر پتھر برسا سکتی تھی۔ اس کا تخیل کمان سے آغاز کیا گیا تھا، لیکن چند سالوں میں آلات حرب کے ماہرین کی کوششوں نے اسے ایک نہایت اہم آلہ بنا دیا۔ قلعہ بند شہروں کی تسخیر کے لیے دوسری چیز جسے عربوں نے بہت زیادہ رواج دیا، دبابہ تھی۔ یہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جس کے نیچے پہیے لگائے جاتے تھے۔ چند سپاہی لکڑی کے تختوں کی آڑ میں بیٹھ جاتے اور چند اسے دھکیل کر شہر کی فصیل کے ساتھ لگا دیتے۔ پیادہ سپاہی اس کی پناہ میں آگے بڑھتے اور اسے سیڑھی کا کام لے کر فصیل پر چڑھ جاتے۔ کھلے میدان میں پیادہ فوج کی طرح عرب شاہ سوار بھی ابتدا میں تلوار کو نیزے پر ترجیح دینے کے عادی تھے، لیکن آہن پوش سپاہیوں کے مقابلے میں انہوں نے نیزے کی اہمیت کو زیادہ محسوس کیا۔ چند سالوں میں عرب کے طول و عرض میں تیر اندازی، تیغ زنی کی نیزہ بازی کا رواج بھی عام ہو گیا۔ شام کے مسلمان روم کی قربت کی وجہ سے زیادہ متاثر تھے اور یہاں نیزہ بازی کو آہستہ آہستہ تیغ زنی پر ترجیح دینے جانے لگی۔ عرب گھوڑے اور سوار دنیا بھر میں مشہور تھے، اس لیے دوسرے فنون کی طرح نیزہ بازی میں بھی وہ ہمسایہ ممالک پر سبقت لے گئے۔ دمشق کے بارے کھلے میدان میں قریباً ہر روز نیزہ بازی کی مشق کی جاتی تھی۔ نیزہ بازی میں یونان کا قدیم رواج مقبولیت حاصل کر رہا تھا۔ ہمت آزمائی کرنے والے ذرہ پوش شاہ سوار کچھ فاصلے پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ خطرہ سے بچنے کے لیے ذرہ خود اور چار آئینہ کے استعمال کے باوجود اصلی نیزوں کے علاوہ ایسے نیزے استعمال کیے جاتے جن کے پھل لوہے کا نہ ہو، اگلا سرا تیز ہونے کے بجائے کند ہو۔ ثالث درمیان میں جھنڈی لے کر کھڑا ہو جاتا اور اس کے اشارے پر سوار گھوڑوں کو پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے۔ جو سوار اپنے مد مقابل کی زد سے بچ کر اسے ضرب لگانے میں کامیاب ہوتا وہ بازی جیت جاتا۔ مات کھانے والا سوار کند نیزے کی دباؤ کی وجہ سے اپنا توازن کھو کر گھوڑے سے گر پڑتا اور تماشائیوں کے لیے سامان تضحیک بن جاتا۔ اس سال حسب معمول فنون حرب کی نمائش میں حصہ لینے کے لیے بہت سے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ ایک وسیع میدان کے چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ ولید بن عبد الملک کی کرسی پر رونق افروز تھا۔ اس کے دائیں طرف دربار خلافت کے بڑے بڑے عہدیدار تھے، دوسری طرف تماشائیوں کی قطار کے آگے سلیمان بن عبد الملک اپنے چند عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ نمائش شروع ہوئی۔ اسلحہ جات کے ماہرین نے منجنیق اور دبابوں کے جدید نمونے پیش کر کے انعامات حاصل کیے۔ تیر اندازوں اور شمشیر زنی کی ماہرین نے اپنے اپنے کمالات دکھائے اور تماشائیوں سے داد تحسین وصول کی۔ سلیمان کے 3 ساتھی تیر اندازی کے مقابلے میں شریک ہوئے، ان میں سے ایک دوسرے درجے کے بہترین تیر انداز مانا گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی صالح تلوار کے مقابلے میں یکے بار دیگر دمشق کے 5 مشہور پہلوانوں کو نیچا دکھا کر اس بات کا منتظر تھا کہ امیر المومنین سے بلا کر اپنے قریب کرسی دیں گے، لیکن ایک نوجوان نے اچانک میدان میں آ کر اسے مقابلے کی دعوت دی اور ایک طویل اور سخت مقابلے کے بعد اس کی تلوار چھین۔ یہ نوجوان زبیر تھا۔ تماشائی آگے بڑھ کر صالح کو مغلوب کرنے والے نوجوان کی صورت دیکھنے اور اسے مصافحہ کرنے میں گرم جوشی دکھا رہے تھے۔ صالح غصے اور ندامت کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ ولید اٹھ کر آگے بڑھا اور زبیر سے مصافحہ کرتے ہوئے
اسے مبارکباد دی اور پھر سالے کی طرف متوجہ ہو کر کہا سالے آئے تم اگر غصے میں نہ آ جاتے تو شاید مغلوب نہ ہوتے، ہر صورت میں اس نوجوان کی طرف تمہیں بھی انعام کا حقدار سمجھتا ہوں۔ سب سے آخر میں نیزہ بازی شروع ہوئی، کئی مقابلوں کے بعد 8 بہترین نیزہ باز منتخب کیے گئے اور آخری مقابلہ شروع ہوا۔ جو مقابلہ کرنے والوں کی تعداد گھٹتی جاتی تھی داد تحسین میں گلا پھاڑنے والے تماشائیوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بالآخر ایک طرف اور دوسری طرف 2 نیزے بازے رہ گئے، تنہا رہ جانے والے سوار نے یک کے بعد دیگرے اپنے دونوں مخالفین کو گرا کر اپنا خود اتارا اور عوام اسے پہچان کر زیادہ جوش و خروش کے ساتھ تحسین آفرین کے نعرے بلند کرنے لگی۔ اور نوجوان ایک یونانی نو مسلم تھا، اس کا نام ایوب تھا۔ ایوب نے فاتحانہ انداز میں اپنا نیزہ بلند کرتے ہوئے اکھاڑے میں چاروں طرف چکر لگایا، اس کے بعد میدان میں آ کھڑا ہوا۔ نگیب نے آواز دی کوئی ایسا ہے جو اس نوجوان کے مقابلے میں آنا چاہتا ہو؟ عوام کی نگاہیں سلیمان بن عبد الملک پر مرکوز ہو چکی تھی۔ سلیمان نے سر پر خود رکھتے ہوئے اٹھ کر ایک حبشی غلام کو اشارہ کیا جو پاس ہی ایک خوبصورت مشی گھوڑے کی باغتا میں کھڑا تھا۔ غلام نے گھوڑا آگے کیا اور سلیمان اس پر سوار ہو گیا۔ سورج کی روشنی سلیمان کی ذرہ چمک رہی تھی، ہلکی ہلکی ہوا اس کے خود کے اوپر سبز ریشم کے تاروں کو پھندنا لہرا رہا تھا۔ سلیمان اور ایوب ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ عوام دبا خود ہو کر سالس کی جھنڈی کے اشارے کا انتظار کرنے لگے۔ سالس نے جھنڈی ہلائی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ سب رفتار گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑے، سواروں نے ایک دوسرے کے قریب پہنچ کر خود سے بچنے کے لیے ایک دوسرے پر زل لگانے کی کوشش۔ سلمان مقابلے آنے سے پہلے عہدے مقابل کے تمام داؤں کو دیکھ کر ان سے بچنے کے طریقے سوچ چکا تھا۔ چنانچہ ایوب کا وار خالی ہو گیا اور سلیمان کا نیزہ اس کی خود پر ایک کاری ضرب کا نشان چھوڑ گیا۔ سالس نے سلیمان کی فتح کا اعلان کیا۔ ولید نے اٹھ کر اپنے بھائی کو مبارکباد دی اور ایوب کی حوصلہ افزائی کی۔ سلیمان نے خود اتار کر فاتحانہ انداز میں تماشائیوں کی طرف نگاہ دوڑائی اور حسب معمول اکھاڑے کا چکر لگا کر پھر میدان میں آ کھڑا ہوا۔ نقیب نے 3 بار آواز دی کوئی ہے جس میں سلیمان بن عبد الملک کے مقابلے میں ہمت ہے؟ لیکن لوگوں کو اس سے پہلے یقین ہو جاتا کہ اب کھیل ختم ہو چکے تھے اور امیر المومنین کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب سفید گھوڑے پر ایک سوار نیزہ ہاتھ میں لیے میدان میں آ کھڑا ہوا۔ تماشائیوں کو حیرانی اس بات پر تھی کہ ایک نیزہ باز سلیمان بن عبد الملک کے مقابلے میں دعوت دے رہا تھا، بلکہ وہ اس بات پر ششتر تھے کہ اجنبی سوار کے جسم پر ذرہ نہ تھی نہ چار آئینہ۔ وہ سیاہ رنگت کا چست لباس پہنے ہوئے تھا، سر پر خود کے بجائے سفید عمامہ تھا اور آنکھوں کے سوا باقی چہرے پر سیاہ نقاب تھا۔ ذرہ کے بغیر صرف وہ لوگ ایسے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں جنہیں اپنے حریف کی کمتری کا پورا یقین ہو، لیکن سلیمان اس دن کا ہیرو تھا اور لوگ سلیمان کے مقابلے کے لیے ذرہ اور خود کے بغیر میدان میں آنے والے سوار کی بہادری سے متاثر ہونے کے بجائے اس کی دماغی حالت کے صحیح ہونے میں شک کر رہے تھے۔ ولید اور زبیر کے سوا کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے، لیکن اس کی یہ جرت پر ولید بھی پریشان تھا۔ اس نے آہستہ سے زبیر کے کان میں کہا یہ محمد بن قاسم ہے یا کوئی اور؟ زبیر نے جواب دیا امیر المومنین یہ وہی ہے، لیکن وہ سلیمان کو کیا سمجھتا ہے؟ اگر اس کی پسلیاں لوہے کی نہیں تو مجھے ڈر ہے کہ لکڑی کا کنسرا بھی اس کے لیے نیزے کی نوک سے کم خطرناک ثابت نہ ہوگا۔ تم جاؤ اور اسے بلاؤ اور سمجھاؤ۔ زبیر نے جواب دیا امیر المومنین میں اسے بہت سمجھا چکا ہوں، وہ خود بھی اس خطرے کو محسوس کرتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں اگر اس کی جیت ہوئی تو نوجوانوں پر اس کا خوشگوار اثر پڑے گا اور اسے سن کی حالات سنا کر انہیں جہاد کے لیے آمادہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ ذرہ کے بغیر سوار زیادہ چست رہ سکتا ہے۔ زبیر کا جواب ولید کو مطمئن نہ کر سکا۔ وہ خود اٹھ کر محمد بن قاسم کی طرف بڑھا اور تماشائی زیادہ پریشانی کا اظہار کرنے لگے۔ محمد بن قاسم سلیمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ولید نے قریب پہنچتے ہی آواز دے کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا برخوردار، مجھے تمہاری شجاعت کا اعتراف ہے، لیکن یہ شجاعت نہیں نادانی ہے۔ تم ذرہ اور خود کے بغیر عرب کے بہترین نیزہ باز کے مقابلے میں جا رہے ہو۔ اگر اس نے اپنی تضحیک سمجھا تو مجھے ڈر ہے کہ تم دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہیں رہو گے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا امیر المومنین خدا جانتا ہے مجھے اپنی نمائش مقصود نہیں، میں یہ خطرہ ایک نیک مقصد کے لیے قبول کر رہا ہوں اور یہ کوئی بڑا خطرہ بھی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ذرہ پین کا سوار چست نہیں رہتا، لیکن اگر تمہاری چستی تمہاری پسلیاں نہ بچا سکی تو بھی مجھے افسوس نہ ہوگا۔ مجھے اپنی پسلیوں سے زیادہ اس لڑکی کا خیال ہے جس کے سینے میں ہمارے بحرم دشمن کے تیر کا زخم ناصور بن چکا ہے۔ اگر خدا کو اس کی مدد منظور ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آج مجھے دمشق کے لوگوں کے سامنے سامان تضحیک بننے نہیں دے گا اور ممکن ہے میں بازی جیتنے کے بعد اس ہجوم میں اپنا پیغام پڑھ کر سنا سکوں۔
انفرادی تبلیغ سے جو کام ہم مہینوں میں کر سکتے ہیں وہ آن کی آن میں ہو جائے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں۔ ولید نے کہا تم کم از کم سر پر خود تو رکھ لیتے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا برا نہ مانے، جو سپاہی نیزے کا وار سر پر روکتا ہے اس کے متعلق کوئی اچھی رائے نہیں دی جا سکتی، میرے لیے امامہ کافی ہے۔ ولید نے کہا بیٹا آج تم سلیمان پر سبقت لے گئے تو انشاءاللہ سندھ پر حملہ کرنے والی فوج کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ ولید واپس مڑا اور راستے میں نقیب کو کچھ سمجھانے کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف سلیمان کے گرد چند تماشائی کھڑے تھے۔ صالح نے آگے بڑھ کر سلیمان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا امیر المومنین آپ کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں، آپ ہوشیاری سے کام لیں۔ سلیمان نے پوچھا لیکن وہ سر پرا کون ہے؟ مجھے معلوم نہیں، لیکن کوئی بھی ہو مجھے یقین ہے وہ پھر گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا۔ نقیب نے آواز دی حاضرین اب سلیمان بن عبد الملک اور محمد بن قاسم کا مقابلہ ہوگا۔ سیاہ پوش نوجوان کی عمر 17 سال سے کم ہے۔ تماشائی اور زیادہ حیران ہو کر سیاہ پوش نوجوان کی طرف دیکھنے لگے۔ ثالث نے جھنڈی ہلائی اور نیزہ باز پوری رفتار سے ایک دوسرے کی زد سے بچ کر نکل گئے۔ عوام نے ایک پرجوش نعرہ بلند کیا۔ کمسن اور نوجوان دیر تک محمد بن قاسم کے لیے تحسین کے نعرے بلند کرتے رہے۔ عمر رسیدہ لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ لڑکا بلا کا چست ہے، لیکن سلیمان کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پہلی مرتبہ سلیمان نے جان بوجھ کر اس کی رعایت کی ہوگی، لیکن دوسری دفعہ اگر وہ بچ گیا تو یہ ایک معجزہ ہی ہوگا۔ کہاں 17 سال کا چھوکرا اور کہاں سلیمان جیسا جہان دیدہ شاہ سوار۔ لیکن نوجوان نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ سلیمان کے بجائے اب 17 سالہ اجنبی ان کو ہیرو تھا۔ وہ کسی کی زبان سے ایک حرف بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بعض تماشائی تکرار سے ہاتھا پائی تک اتر آئے۔ رواج کے مطابق نیزہ بازوں کو دوسرا موقع دیا گیا اور دونوں پھر ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ بچے اور جوان بھاگ بھاگ کر اس کی طرف جا رہے تھے جس طرف ان کا کمسن ہیرو کھڑا تھا۔ سب کی نگاہیں نقاب میں چھپے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں۔ ثالث نے بھاگ کر نوجوانوں کو پیچھے ہٹایا، پھر اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ جھنڈی کے اشارے کے بعد تماشائیوں کو ایک بار پھر میدان میں گرد اڑتی ہوئی نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے پھر ایک بار سکوت چھا گیا۔ محمد بن قاسم پھر اچانک ایک طرف جھک کر سلیمان کے نیزے کی ضرب سے بچ گئے۔ سلیمان بھی بائیں جانب جھک کر اپنے مد مقابل کے وار سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کہیں زیادہ پھرتی کے ساتھ محمد بن قاسم نے اپنے نیزے کا رخ بدل لیا اور اس کی دائیں پسلی پر ضرب لگا کر اسے اور زیادہ بائیں طرف دھکیل دیا۔ سلیمان لڑکھڑا کر نیچے گرنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پسلی پر ہاتھ رکھ کر انتہائی بے چارگی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چاروں طرف سے فلک شگاف نعروں کی صدا آ رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے تھوڑی دور جا کر اپنے گھوڑے کی باگ موڑ لی اور سلیمان کے قریب آ کر نیچے اترتے ہوئے مسافے کے لیے اس کا ہاتھ بڑھایا، لیکن سلیمان مسافہ کرنے کے بجائے منہ پھیر کر تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے ایک طرف نکل گیا۔ آن کی آن میں تماشائی ہزاروں کی تعداد میں محمد بن قاسم کے گرد جمع ہو گئے۔ یونانی شاہ سوار ایوب نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اب اگر کوئی مجبوری نہ ہوئی تو آپ اپنے چہرے سے نقاب اتار دیجئے، ہم سب آپ کی آنکھیں آپ کی صورت دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ محمد بن قاسم نے نقاب اتارا۔ کمسن شاہ سوار کا چہرہ لوگوں کی توقع سے کہیں زیادہ متین اور سنجیدہ تھا۔ اس کی خوبصورتی سیاہ آنکھوں سے شوخی کے بجائے معصومیت ٹپکتی تھی۔ لوگوں کے نعروں پر پراشتیاق نگاہوں کے جواب میں اس کا سکون یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے بڑی سی بڑی فتح بھی متاثر نہیں کر سکتی تھی۔ جو نوجوان اسے کندھوں پر اٹھا کر دمشق کی گلیوں میں اس کا شاندار جلوس نکالنے کے ارادے سے بڑے تھے، دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایوب نے اپنے ایک عرب دوست سے کہا میں سچ کہتا ہوں میں نے یونان کے مجسموں میں بھی کوئی صورت بیک وقت اس قدر خوبصورت معصوم سادہ روب نہیں دیکھی۔ عرب نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا بصرہ سے۔ اس پر کئی لوگ اصرار کرنے لگے آپ ہمارے ہاں ٹھہریے۔ محمد بن قاسم نے سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا میں دمشق کے لوگوں کے پاس ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں اور مجھے جلد واپس جانا ہے۔ اگر آپ سب خاموشی سے میرا پیغام سن لیں تو مجھ پر بڑی عنایت ہوگی۔ ولید بن ملک عہدیداروں کی جماعت کے ہمراہ آگے بڑھا۔ لوگ امیر المومنین کو دیکھ کر ادھر ادھر ہٹ گئے۔ ولید نے محمد بن قاسم کے قریب پہنچ کر کہا میرے خیال میں یہ تمہارے لیے بہترین موقع ہے، تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ تاکہ سب لوگ تمہاری صورت دیکھ سکیں۔ محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ مجمع میں
کانوں کان ایک سرے سے دوسرے تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ سیاہ پوش نوجوان کوئی اہم خبر سنانا چاہتا ہے، اور لوگ جو اگلی قطاروں میں تھے یک کے بار دیگر زمین پر بیٹھ گئے۔ محمد بن قاسم مختصر الفاظ میں سرندیب کے مسلمانوں، بیواؤں اور یتیم بچوں کی داستان سنائی۔ اس کے بعد زبیر سے رومال لے کر ناہید کا مکتوب پڑھ کر سنایا۔ بیواؤں یتیم بچوں کی سرگزشت سننے کے بعد عوام کے دلوں پر ناہید کے مکتوب کے الفاظ تیر و نشر کا کام کر رہے تھے۔ مکتوب سنانے کے بعد محمد بن قاسم نے رومال زبیر کو واپس دیتے ہوئے بلند آواز میں کہا، فدایان اسلام، میں تم سے اکثر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی ہوں، لیکن یاد رکھو ستم رسیدہ انسانیت کے دامن پر ظلم کی سیاہی کے دھبے آنسو سے نہیں خون سے دھوئے جاتے ہیں۔ جبر و استبداد کی جو آگ سندھ کے وسیع ملک میں سلگ رہی ہے، ہم نے دور سے اس کی ہلکی آنچ محسوس کی ہے، اور اس کے لیے ہمارے چند بھائی چند مائیں چند بہنیں اس آتش کدہ میں جل رہی ہیں، لیکن ہمیں ان لاکھوں بے کسوں کا حال معلوم نہیں جو مدت سے سندھ کی استبدادی نظام کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ تیر جو ایک مسلمان لڑکی کے جسم میں پیوست ہوا ہے، ان لاکھوں تیروں میں سے ایک تھا جس کی مشق سندھ کا مغرور و جابر حکمران اپنی بے کس رعایا کے سینوں پر کرتا ہے۔ آج سندھ میں اگر ہماری بہنیں بھائی قید خانے کی تاریک کوٹریوں میں مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپ سننے کے منتظر ہیں، آج اگر وہ اللہ اکبر کے نعروں کا انتظار کر رہے ہیں جس میں اب بھی دیبل کے قلعے کی مضبوط دیواروں پر لرزہ طاری کر دینے کی قوت موجود ہے، تو مجھے یقین ہے کہ سندھ کے عوام جو برسوں سے ظلم و استبداد کی آگ میں جل رہے ہیں، افق مغرب سے رحمت کی ان گھٹاؤں کے منتظر ہیں جو آج سے کئی برس پہلے آتش کدہ ایران کو ٹھنڈا کر چکے۔ ان کے مجروح سینوں سے یہ آواز نکل رہی ہے، کاش وہ مجاہد جنہوں نے اپنے خون سے باغ آدم میں مساوات، عدل و انصاف اور امن کے پودے کی آبیاری کی ہے، سندھ کے حکمران کے ہاتھوں سے ظلم کی تلوار چھین لے اور ان کے گھوڑوں ان خاردار جھاڑیوں کو مسل ڈالیں ہیں جس کے ساتھ انسانیت اور آزادی کا دامن الجھا ہوا ہے۔ یہ خبر ہمارے لیے بری بھی اور اچھی بھی۔ بری اس لیے کہ ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حال سن کر دکھ، اور اچھی اس لیے کہ حق و صداقت کی تلوار کے سامنے کیسر و کسریٰ کی طرح ایک اور مغرور سر اٹھائے۔ آؤ اسے بتا دیں، ہماری تلواریں کند نہیں ہوئی۔ گزشتہ چند برسوں میں ہمارے اندرونی خلفشار نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ وہ سلطنتیں جو ہمارے آباء و اجداد کے نام سے تھرتھراتی تھیں، آج ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہی ہیں۔ ایک مظلوم لڑکی کا خط اگر تمہاری رگوں میں حرارت پیدا نہ کر سکے تو یاد رکھو روئے زمین پر ہماری عظمت اور عروج کے دن گنے جا چکے ہیں، لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ میں تم سے کسی کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھتا، میں صرف یہ کہوں گا ایک شجاع قوم غفلت کی نیند سو رہی ہے، اور اس قوم کی غیور بیٹی بلند آواز میں یہ کہہ رہی کہ اسلام کے غیور بیٹو، تم تو روئے زمین کی ہر بہو بیٹی کی عصمت کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ آج تمہاری یہ حالت تمہاری اپنی بہو بیٹیوں کو پائے زنجیر برہم آباد کے بازاروں میں کھینچا جا رہا ہے۔